قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نسیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نسیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. معزز صدر جلسہ، اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے اسلامی دینی سماجی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی یہ ماتائیں بہنیں، اللہ رب العالمین کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ ہم سبوں کو یہاں پر یکجا ہو کر اس دینی محفل میں جمع ہو کر کچھ قرآن و حدیث کی تحت باتیں کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بعد ہمارے آپ کے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل. اللہم صلی علی مبارک علیہ. درود ابراہیم پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. غیور مسلمان بھائیوں، آج کہ اس پرفتن پرآشوب دور میں جہاں ہر طرف رنگیلی نظر آتی ہے، ہر چہار جانب رنگ برنگ کے غبارے نظر آتے ہیں، جہاں دنیا بالکل خوشنما، دل جاذب، دل ربا، دل کو موہ لینے والی نظر آتی ہے، ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کو اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو قدم بالکل پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے. آج میں آپ کے سامنے جن موضوع پر لب گسائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے نوجوانوں کے تحت، نوجوانوں کے بارے میں، نوجوانوں کے تعلق سے باتیں ہوگی انشاءاللہ. چونکہ سماج میں نوجوانوں کا جو مقام ہے، نوجوانوں کی جو حالات ہے، آج خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. چونکہ ہمارے سماج میں نوجوان بالکل بگڑ چکے ہیں، راہ حق سے بھٹک چکے ہیں. لگ نہیں رہا ہے کہ یہ مسلم بچے ہیں یا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے یا ان کے اوپر بھی قرآن کا نزول ہوا ہے. ایسا کچھ نظر نہیں آتا. میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام میں نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہوئی ہے. قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر میں، صحابہ کی تاریخ میں موجود ہیں. ایک انسان پیدا ہوتا ہے، جنم سے لے کر موت تک ایک مراحل سے گزرتا ہے. کبھی وہ طفلی کے حالت میں، بچپن، کبھی لڑکپن، کبھی نوجوانی، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا اور پھر موت. کئی مراحل، کئی ادوار سے گزر کر انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ان ادوار میں، ان مراحل میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر کوئی مرحلہ ہے تو یہ جوانی کا ہے. جوان دنیا میں کیا ہے اس کی حالت؟ WH
WHO کے مطابق، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پوری دنیا میں جوانوں کی جو لسٹ وہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ 14 سے لے کر 24 سال کی عمر کو نوجوان کہتے ہیں، یعنی 15 اور 25 کے بیچ کے لڑکوں کو نوجوان کہتے ہیں، اور پورے ورلڈ میں 50% نوجوانوں کی تعداد ہے، یعنی 50% یہی نوجوان ہیں، اور 50% میں آپ کے بچے بھی ہوں گے اور بوڑھے بھی ہوں گے ملا جلا کے۔ تو نوجوان کی بڑی اہمیت ہے، اور ہر دور میں نوجوانوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ نوجوان کون ہوتے ہیں؟ نوجوان وہ ہے جس کے اندر قوتوں، حوصلوں، جذبتوں، امنگوں، ساری چیزیں بھرپور ہوتی ہیں، جفاکش ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، جس میں ہاتھ لگائے اس کو سونا بنانے کی مادہ رکھتے ہیں۔ نوجوان کون ہوتے ہیں؟ یہ نوجوان وہ ہیں جو سماج کو عروج تک پہنچا سکتا ہے۔ نوجوان وہ ہے جو چاہے تو سماج کو تنزلی کے شکار کرا سکتا ہے۔ نوجوان تو وہ ہے جو سماج کو خوشحال بنا سکتا ہے۔ نوجوان کے کندھے بہت ذمہ داری ہے۔ نوجوان چاہے تو سماج کو، سوسائٹی کو، ملک کو، قوم کو ترقی لے جا سکتا ہے۔ نوجوان چاہے تو اپنے سماج کو، اپنے گاؤں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو ڈبا سکتا ہے، بدنام کرا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کے راستے کیا ہیں، ان کے اوپر اسلام کا کیا حق ہے۔ آپ کو مل جائے گا کہ ہر دور میں نوجوانوں نے کیسے کیسے اپنی زندگی گزارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوتی ہے 40 سال کی عمر میں، بھرپور جوانی میں۔ حضرت ابو بکر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو عمر ہوتی ہے 37 سال، جوانی کے عالم میں۔ حضرت عمر اسلام قبول کرتے ہیں، عمر ہوتی ہے 27 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، بالکل بچہ ہے 10 سال کی عمر۔ یعنی اسلام کو جو تقویت پہنچی ہے تو ہمارے نوجوان صحابہ اکرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی حالت میں یہ دین، یہ اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ صحابہ اکرام کی لمبی لسٹ ہے، ابو طلحہ، زبیر ابن عبداللہ اور ابن عاص، عبداللہ بن عاص، اس طرح بہت سے صحابہ اکرام جے، خالد بن ولید، زید بن اسامہ بن زید، یہ نوجوان ہی تھے جو اپنی جوانی کے عالم میں اسلام کو یہاں تک پہنچایا ہے، دین کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ آپ 6ٹھی صدی میں لے لیجئے، نور الدین زنگی، صلاح الدین زنگی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، انہوں نے اپنے خون کو سینچا ہے اسلام کے لیے۔ یہ اسلام یہاں تک، اتنے دور تک، پورے ملک تک کیسے پرچم اس کا لہرایا؟ نوجوانوں کی بدولت۔ میرے بھائیوں، یہی نوجوانوں کے تعلق سے قرآن کہتا ہے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جو سچا واقعہ ہے۔ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ کہہ رہا ہے کہ نوجوانوں نے جب ایمان لے کے آیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آیا اور اس سے پہلے دقیانوں سے بچتے ہوئے ایمان لے کے آیا، اللہ کہہ رہا ہے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، انہوں نے ایمان لے کے آیا اور ہم نے ان کے ایمان کو